بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد قریش کی طرف سے کی جانے والی سازشوں اور مسلمانوں کے مکہ سے مدینہ ہجرت کی وجوہات کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب کا اسلام قبول کرنا مکہ کی تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب قریش کے ایوان لرز اٹھے۔ کل تک جو شخص اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، آج وہ اسلام کا سب سے بہادر محافظ بن چکا تھا۔ یہ تبدیلی قریش کے لیے صرف ایک صدمہ نہیں بلکہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی، اور خطرہ بھی ایسا جو ان کے اقتدار کی جڑیں ہلا سکتا تھا۔ ناظرین، قریش کے بڑے سردار دارالندوہ میں جمع ہوئے اور ابو جہل نے غصے سے کہا، یہ کیا ہو گیا؟ عمر جیسے بہادر اور بااثر شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اگر عمر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو باقی قبائل بھی متاثر ہوں گے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ قریش نے سب سے پہلے لالچ کا جال بچھایا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، عمر، ہم تمہیں قریش کا سردار بنا دیں گے، تمہاری دولت بڑھا دیں گے، تمہاری عزت، تمہارا مقام سب کچھ دگنا ہو جائے گا، بس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، تم جو کہہ رہے ہو وہ سب فانی ہے، اور جو میرے پاس یعنی ایمان ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جب لالچ ناکام ہوا تو قریش نے دھمکیاں دینا شروع کی، عمر، تمہارے قبیلے کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، تمہارے گھر پر حملہ کیا جائے گا، تمہیں بازار میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر دھمکی کا جواب ایک ہی جملے سے دیا، میں حق پر ہوں اور حق کے لیے جان دینا بھی گوارا ہے۔ ناظرین، پھر قریش نے رشتہ داری کا دباؤ ڈالا۔ کچھ رشتہ داروں نے کہا، عمر، تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، یہ تمہارے خاندان کے لیے شرم کی بات ہے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہر بار یہی تھا، میرا رب ایک ہے اور میں اسی کی عبادت کروں گا۔ جب قریش کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھلے عام نماز ادا کی۔ یہ گویا اعلان تھا، جو روک سکتا ہے آ کر روک لے۔ قریش نے حملے کی کوشش کی مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور طاقت کے آگے پیچھے ہٹ گئے۔ قریش نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کو نہ لالچ سے خریدا جا سکتا ہے، نہ دھمکی سے جھکایا جا سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی توجہ مسلمانوں پر ظلم بڑھانے پر مرکوز کر دی۔ کسی کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، کسی کو کوڑے مارے جاتے، کسی کا کاروبار بند کر دیا جاتا اور کسی کو خاندان سے نکال دیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹا گیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ایسے میں مدینہ ہجرت ایک پناہ تھی اور ایک آزادی تھی۔ مکہ میں کھلے عام نماز پڑھنا ممکن نہیں رہا۔ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، وہاں بت رکھے گئے۔ مسلمان اپنے رب کی عبادت چھپ کر کرتے تھے۔ مدینہ میں وہ آزادی تھی کہ اللہ کا نام بلند کیا جا سکے اور دین پر کھلے عام عمل ہو سکے۔ کیونکہ مدینہ کے کچھ قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر میں پناہ دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنی جان کی کرتے ہیں۔ یہ بیعت عقبہ تھی جس نے مدینہ کو اسلام کا مرکز بنا دیا۔ مکہ میں دعوت محدود ہو چکی تھی، قریش کے سردار ہر راستہ بند کر رہے تھے۔ مدینہ ایک نئی سرزمین تھی جہاں اسلام کا پیغام نہ صرف پھیل سکتا تھا بلکہ آس پاس کے قبائل تک بھی پہنچ سکتا تھا۔ ناظرین، یہ ہجرت کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری زمین وسیع ہے، تم میری ہی عبادت کرو۔ یہ سفر ایمان والوں کے لیے امتحان بھی تھا اور فتح کا آغاز بھی۔
ناظرین، مکہ کی فضا میں خوف کا سایہ تھا۔ مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، مگر خاموشی سے چھپ کر رات کے اندھیرے میں، کیونکہ قریش ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ مگر ایک شخص ایسا تھا جو قریش کے خوف کو للکارنے والا تھا۔ وہ شخص تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، مگر چھپ کر نہیں۔ انہوں نے اپنی تلوار تیز کی، ترکش میں تیر بھرا اور کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ کعبہ کے پاس پہنچے جہاں قریش کے بڑے سردار بیٹھے تھے۔ ان کے قریب جا کر بلند آواز میں کہا، جس کا دل چاہے کہ اس کی ماں روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو اور اس کے بچے یتیم ہوں، وہ مکہ سے باہر آ کر میرا راستہ روکے۔ ناظرین، یہ جملہ مکہ کی گلیوں میں گونج گیا۔ قریش کے چہرے سرخ ہو گئے مگر کوئی اٹھ نہ سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اطمینان سے اپنا سفر شروع کیا، کوئی ان کا پیچھا نہ کر سکا۔ ان کے اعتماد اور جرأت نے ثابت کر دیا کہ ایمان کا اصل ہتھیار اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ وہ دن کے وقت چلتے، رات کو آرام کرتے اور ہر قدم پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے کہ اس نے ہجرت کا موقع دیا۔ یہ سفر صرف مکہ سے مدینہ تک کا نہیں تھا، یہ باطل سے حق کی طرف کا سفر تھا۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انسان نے خوش آمدید کہا۔ یہاں خوف نہیں تھا، قریش کی تلواریں نہیں تھیں، یہاں اذان کی آواز گونجتی تھی اور مسلمان آزادی سے نماز پڑھتے تھے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کھلے عام ہجرت نے یہ پیغام دیا کہ جب ایمان دل میں راسخ ہو جائے تو انسان دنیا کے ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ ہجرت صرف ایک سفر نہیں بلکہ جرأت اور عظمت کا اعلان تھی۔